मरियम नवाज ने आज बहावलपुर में जो तकरीर की है, सियासी एजेंडा उनका ये है कि वो 5 शख्सियात के ऊपर प्रेपेगेंडा मुहिम का आगाज़ करने जा रही हैं। इमरान खान को अपनी गवर्नमेंट में उस तरह से डिलीवर नहीं कर सके जिस तरह से उन्हें डिलीवर करना चाहिए था। खान साहब ने जिनसे खून लिया, जिनको ATM बनाया अपना, उन लोगों को खान साहब ने किक आउट किया। इंतहा देखें इस बात की खान साहब के रवैये की कि चंद दिन पहले उन्होंने साबिक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ जरदारी के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा दिया बड़े धड़ल्ले के साथ कि वो उन्हें कत्ल करने की साजिश में मुलव्वस है। आज मरियम नवाज कुछ कह रही हैं, कल इमरान खान कुछ कह देगा। ये क्या है? क्या किया खिज़र ने सिकंदर से? अब किसे रहनुमा करेगा? हमने पेशावर में अपने 100 से ज़्यादा लोगों की जानें कुर्बान करवानी है, उन लोगों के हाथों जिनको हमने दूध पिलाने के लिए सांपों को यहाँ पे बुलाया था, जिन्होंने पाकिस्तान के 80,000 से ज़्यादा लोगों और सिक्योरिटी पर्सनल्स को निशाना बनाया। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं अशरफ सुहेल और आप देख रहे हैं अशरफ सुहेल ऑफिशियल। मेरे साथ हैं हस्ब मामूल अब्दुल मुक़द्दम कामरान और हाशिम ज़हीर। आज का हमारा जो व्लॉग है इसमें हम 2 मौज़ूआत पर बात करने जा रहे हैं। एक, आज मरियम नवाज शरीफ ने बहावलपुर में मुस्लिम लीग नून के एक तंजीमी इजलास से ख़िताब किया है, और दूसरा हम बात करेंगे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी उन गलतियों पर जिनकी वजह से वो ना सिर्फ खुद परेशान हुए बल्कि अब मुल्क भी उसकी वजह से परेशानी का शिकार है। मरियम नवाज ने आज बहावलपुर में जो तकरीर की है उसमें उन्होंने अपना जो सियासी एजेंडा जिसको उन्होंने सामने रखा है लोगों के और मुल्क के सामने और आवाम के सामने, वो सियासी एजेंडा उनका ये है कि वो 5 शख्सियात के ऊपर प्रेपेगेंडा मुहिम का आगाज़ करने जा रही हैं, यानी मुस्लिम लीग नून को लीड कर रही हैं एज चीफ ऑर्गेनाइज़र। और उन्होंने 5 लोगों के नाम लिए हैं। ये 5 लोग वो हैं, असल में यहाँ पे बात करने का मकसद ये है कि ये वो लोग 5 हैं जिनका जिक्र हमने 19 जनवरी के अपने व्लॉग में किया था और बताया था इनके नाम लेकर कि इन 5 लोगों को मुस्लिम लीग नून जौन सी है वो हिट करने जा रही है अपने सियासी एजेंडे के तहत। एक प्रेपेगेंडा मुहिम जौन सी है वो लॉन्च कर रही है। वो 5 लोग जौन से हैं उनके मरियम नवाज ने आज नाम ले लिए 1 फरवरी को। ये ज़रा रिकॉर्ड पर रखिएगा इस चीज़ को। हम यहाँ पर आपको वो लिंक भी साथ शेयर कर रहे हैं कि जो 19 जनवरी को हमने मुस्लिम लीग नून की सियासी शतरंज के हवाले से जिसको हमने शेयर किया था जिस व्लॉग को, और उसमें हमने 5 लोग, 2 साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस आसिफ खोसा, 2 साबिक़ आर्मी के जर्नैल, साबिक़ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जवेद बाजवा और साबिक़ लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद, और इसके साथ साथ इमरान खान, इनके ऊपर मुस्लिम लीग नून का अगला जो एजेंडा है, पॉलिटिकल एजेंडा, वो इनके ऊपर जा रहा है। लेकिन मैंने उस वक्त भी ये बात कही थी 19 जनवरी को, और आज भी मैं उस बात को दोहरा रहा हूँ कि ये जो अप्रोच है हमारे जो सियासी निज़ाम का हिस्सा बनी हुई है और सियासी जमातों और लीडर्स का हिस्सा बनी हुई है, ये बड़ी ही नेगेटिव अप्रोच है। आप नेगेटिविटी के साथ जाकर कभी भी कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं ले सकते हैं। लोग पहले ही परेशान हैं, आप मुल्क के अंदर एक नया इंतशार और एक नया फसाद खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। मरियम नवाज जौन सी हैं वो पॉपुलर लीडर हो सकती हैं, होंगी, लेकिन उनकी ये अप्रोच जो है जारहाना और इस तरह की शिद्दत पसंदाना अप्रोच जौन सी है उसको मुल्क के संजीदा हल्के, मुहिब्बे वतन हल्के और मुल्क और कौम के लिए दर्द रखने वाले हल्के कभी भी पसंद नहीं करेंगे, कभी उसको अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा। आज हमारी दूसरी बात जो है वो जा रहे हैं हम इमरान खान के ऊपर। एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, 4 साल तक 2018 से 2022 तक वो वज़ीर आज़म रहे, और इन 4 सालों के दौरान उन्होंने अच्छे काम किए। उन्होंने कोरोना में जो पाकिस्तान के ऊपर एक आफत आई उसमें मुल्क की मईशत को मैनेज किया, और मुल्क में जो हेल्थ इश्यूज़ थे और सोशल प्रॉब्लम्स उनसे थे उनको सेटल डाउन करने में किरदार अदा किया। उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का नाम लिया कि जिन पर अगर अमल हो जाता नेक नीति से, ये अमल कर लिया जाए तो पाकिस्तान के मसाइल का हल हो सकता है। बस उन्होंने अभी ख़ैर की बात की, उन्होंने सेहत की बात की, उन्होंने जंगलात की बात की, उन्होंने पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ऊपर बात की, पाकिस्तान में उन्होंने एग्रीकल्चर के ऊपर बात की। लेकिन ये बातें जौन सी हैं ये दरअसल इनकी ये जो अच्छी प्लानिंग थी ये शिकार हो गई उनके इंतहा पसंदाना, जज्बाती, जारहाना, खुद पसंदाना अज़ाइम का ये शिकार हो गए, और वो अपनी गवर्नमेंट में उस तरह से डिलीवर नहीं कर सके जिस तरह से उन्हें डिलीवर करना चाहिए था। इमरान खान आज जहाँ पे खड़े हैं, मैं आपको बताऊं कि कमिंग डेज़ में
اگر ابھی بھی خان صاحب نے اپنے مجموعی رویے اور مجموعی طرز فکر و عمل کے اوپر نظر ثانی نہ کی تو آنے والا ہر وقت ان کو مسائل کی دلدل میں دھکیلے گا۔ وہ ریڈ لائن کراس کر چکے ہیں، اب اس ریڈ لائن کے اثرات ان کو گھیرے میں لے لیں گے اگر انہوں نے اب بھی بہتر اسٹریٹجی کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش نہ کی۔ خان صاحب نے بدقسمتی سے 2018 کے بعد جن لوگوں کے اوپر ریلائے کیا پولیٹیکل معاملات میں، سیاسی معاملات میں، جن لوگوں کے اوپر انہوں نے انحصار کیا، ان میں سے کچھ کو تو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا، یعنی کہ انہوں نے کچھ لوگوں کو خود اپنے ہاتھوں سے دور کیا اور دھوکہ دیا ان کو، جن میں جہانگیر ترین اور علیم خان جیسے لوگ موجود ہیں، اور کچھ لوگوں نے ان کو دھوکہ دیا اور وہ اب تک ان کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ عمران خان کو یہ بات سمجھ آ جائے گی آنے والے دنوں میں کہ وہ فواد خان ہوں، چودھری پرویز الہی ہوں، شیخ رشید ہوں، یا ان جیسے جتنے بھی ان کے دعوے دار ہیں ان کے ساتھ وفاداری کرنے کے اور ان سے محبت کا اظہار کرنے والے جو اشاق ہیں، یہ دراصل ایسے اشاق ہیں جو چوری کھانے والے مجنون ہیں۔ یہ کبھی بھی خون دینے والے مجنون خان صاحب کے لیے ثابت نہیں ہوں گے۔ تو خان صاحب نے جن سے خون لیا، جن کو اے ٹی ایم بنایا اپنا، ان لوگوں کو خان صاحب نے کک آؤٹ کیا، اور جن لوگوں پر خان صاحب نے ڈیپینڈ کیا وہ لوگ خان صاحب کو ون بائی ون اکیلے کرتے جا رہے ہیں، تنہا کرتے جا رہے ہیں۔ اور ان کا جو رویہ رہا ہے، سیاسی رویہ جو انسان کا رہا ہے، وہ اتنا شدت پسندانہ، اتنا عدم برداشت والا رہا ہے کہ کوئی بھی جو پولیٹیکل پارٹی ہے، جو ایک بیلنس سوچ رکھنے والی پولیٹیکل پارٹی بھی ہے، وہ بھی شاید خان صاحب کے ساتھ بیٹھتے ہوئے 100 مرتبہ سوچے گی۔ انتہا دیکھیں اس بات کی خان صاحب کے رویے کی کہ چند دن پہلے انہوں نے سابق پریزیڈنٹ آف پاکستان آصف زرداری کے اوپر یہ الزام لگا دیا بڑے دھڑلے کے ساتھ کہ وہ انہیں قتل کرنے کی سازش میں ملوث ہے۔ کیسی خوفناک بات ہے، کیسی افسوسناک بات ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اتنے لیول کا جو لیڈر ہے، اتنی بڑی جسے کہا جا سکتا ہے وہ ایک جو قوم کی حمایت کو لے کر چل رہا ہے، وہ اس طرح کی بے بنیاد اور اس طرح کی ایک کیا سے کہتے ہیں کہ عجیب قسم کی وہ الزامات کا شکار ہو جائے گا، ایسے بودے الزامات جن کے اندر نہ کوئی حقیقت ہے نہ سچائی ہے۔ اب کیا ہوا ہے کہ پیپلز پارٹی نے آصف زرداری صاحب کی طرف سے ان کے اوپر 10 ارب روپے کے ہر جانے کا نوٹس بھیجا ہے۔ شیخ صاحب کو بھی بلایا گیا ہے، جنہوں نے بڑے باہر آ کر دھڑلے سے یہ بات کہی تھی کہ جی وہ خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا۔ اب پتہ اس کے اوپر بھی پتہ چلے گا کہ آپ کدھر جا رہے ہیں۔ خان صاحب کو میں ایک اور بھی چیز بتاؤں کہ ان کے دور حکومت میں انہوں نے ایک بڑی سنگین غلطی کی۔ وہ ہمیشہ سے ایک خاص مائنڈ آف فریم کا شکار ہیں کہ شاید یہ جو طالبان ہیں یہ ہمارے ہمدرد ہو سکتے ہیں۔ وہ لمبے عرصے تک جو امریکہ کی جنگ تھی، جسے انہوں نے وہ نعرہ دیا کہ دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ کا نام جس کو دیا امریکہ نے، اور پاکستان نے چاہتے نہ چاہتے ہوئے ظاہر ہے کہ اس کا ساتھ دیا اس جنگ کا، اور اس جنگ کی وجہ سے پاکستان کو بہت خوفناک مسائل کا اور نقصانات کا سامنا کرنا پڑا۔ خان صاحب اس جنگ کے خلاف تھے، ٹھیک ہے، ان کا موقف ہے۔ خان صاحب اس جنگ کو پرائے کی جنگ میں حصہ بننے کے مترادف قرار دے رہے تھے، اور اس کی وجہ سے خان صاحب سمجھتے تھے کہ پاکستان کو نقصان پہنچا ہے۔ یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن ایسے عناصر، ایسے لوگ جن کا اوڑھنا بچھونا شدت پسندی ہے، جن کا دماغ جو سا ہے وہ شرارت اور انتہا پسندی سے باہر نکلنے کو تیار نہیں ہے، جو اپنے جذبات اور نظریات کو مکس اپ کر چکے ہیں اور اس کے وجہ سے پاکستان کو ہر وقت نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں، ان کے لیے خان صاحب کیسے اچھا سوچ سکتے ہیں؟ جو پاکستان کے بیچارے نہتے پولیس والوں کو، جن کے پاس ہم نے بدقسمتی سے ان کو مسلح ہی نہیں کر سکے، جو کے پی میں خاص طور پر، ان کو وہ نشانہ بناتے ہیں۔ پاکستان کی مسلح افواج کے جوانوں اور افسروں کو جو نشانہ بناتے ہیں، جنہوں نے پاکستان کے 80,000 سے زیادہ لوگوں اور سیکیورٹی پرسنلز کو نشانہ بنایا، جن کے خون سے ان کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں اور جو باز ہی نہیں آ رہے، ان کو انہوں نے ایک راستہ فراہم کیا کہ آپ آئیں کے پی میں اور سیٹل ڈاؤن ہوں یہاں پہ۔ خان صاحب کو پتا تھا کہ سوات میں اس کے اوپر ریزسٹنس آ رہی ہے کامن مین کی طرف سے، لکی مروت میں آ رہی ہے، بنو میں آ رہی ہے، خیبر ایجنسی میں آ رہی ہے، جو وزیرستان کا علاقہ ہے اس میں آ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے ان لوگوں کو، وہ جو مٹھی پر شر پسند تھے، ان کو پاکستان میں آنے کا موقع دیا، اور یہ اس کا نتیجہ ہے کہ ہم آج بدترین ایک دہشت گردی کے خطرے کا سامنا کر رہے ہیں۔ ہم نے پشاور میں اپنے 100 سے زیادہ لوگوں کی جانیں قربان کروا دی ہیں ان لوگوں کے ہاتھوں جن کو ہم نے دودھ پلانے کے لیے سانپوں کو یہاں پہ بلایا تھا۔
خان صاحب کو اس چیز کے اوپر اپنی سوچ کے اوپر نظر ثانی کرنا ہوگی، اس کو دیکھنا ہوگا۔ پھر خان صاحب نے جو سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ زیادتی کی وہ یہ کی کہ 2011 سے آج 2023 ہو گیا، یعنی کہ 11-12 سال ہو گئے۔ خان صاحب ذرا اپنے رویے کے اوپر نظر ثانی تو کریں کہ انہوں نے ملک کے اندر سیاسی استحکام کے لیے کیا کردار ادا کیا، ان کی کیا ایفرٹس رہی ہیں پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے۔ کیا ان کو اس بات کی سمجھ نہیں ہے ایز اے اسٹیٹس مین، ایز اے پولیٹیشین، ایز اے لیڈر؟ کیا وہ اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو سا ہے وہ سیاسی استحکام کے بغیر ایک انچ بھی آگے نہیں بڑھ سکتا ہے؟ پاکستان کی جو معاشی بربادی ہوئی ہے، پاکستان کی جو سلامتی کو تھریٹس ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کے اندر جو ہمارے سیاستدان ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہونے سے گریزاں ہیں، بلکہ عدم برداشت کا شکار ہو گئے، نفرت کا ایک دوسرے کے ساتھ مظاہرہ کر رہے ہیں۔ آج مریم نواز کچھ کہہ رہی ہیں، کل عمران خان کچھ کہہ دے گا، یہ کیا ہے؟ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ خان صاحب نے ایک اور کام یہ کیا کہ IMF کے ساتھ بے جا ریزسٹنس کی، اس کے ساتھ جو انہوں نے ایگریمنٹ کیا تھا اس معاہدے کی خلاف ورزی کی، جس کا بھگتان آج ہم کر رہے ہیں۔ میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ موجودہ حکومت دودھ کی دھلی ہوئی ہے اور اس کے غلط فیصلے نہیں ہیں، ان کے ہی بہت سارے مسائل ہیں، اسحاق ڈار نے بھی وہی حرکت کی، لیکن خان صاحب نے جو بنیاد رکھی IMF کے معاہدے کو نظر انداز کرنے کی، اس کے بھی پاکستان کو بھیانک خوفناک اثرات کا سامنا کرنا پڑا۔ خان صاحب نے ایک اور جو کام کیا جو بڑا ہی سنگین اور بھیانک ہے، میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ خان صاحب نے باقی سب کو چور اور ڈاکو ڈکلیئر نہ صرف ڈکلیئر کیا بلکہ منوا بھی لیا، لوگوں کو ان سے متنفر کر دیا، جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز، اور لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے، اور جب لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے تو خان صاحب نے اپنی ذات سے بھی لوگوں کو مایوس کیا ہے، جو سنجیدہ فکر کے لوگ ہیں۔ میں جذباتی لوگوں کی بات نہیں کر رہا، خان صاحب نے اپنی ذات سے بھی ان کو مایوس کیا۔ اب لوگ کدھر جائیں؟ اب لوگ کس کو اپنا رہنما مانیں، کسے کہیں؟ مجھے غالب کا شعر یاد آ رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کیا کیا خضر نے سکندر سے، اب کسے رہنما کرے کوئی؟ عجیب صورتحال۔ خان صاحب اپنے ان رویوں کے اوپر، اپنی ان ماضی کی جو انہوں نے یہ جو معاملات کیے ہیں دیوار پر لکھے ہوئے ہیں، اور یہ بات میں خان صاحب سے اس لیے کر رہا ہوں کہ ان کی جو باتیں ہیں نا وہ بڑی زبردست ہیں۔ ان باتوں کی روشنی میں اپنے وہ اس کریکٹر کو اور اس اپنے کردار کا جائزہ لیں۔ اب بھی اگر وہ اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں تو کریں، پاکستان کو کسی امید کی طرف لے کر جانے کی کوشش کریں، کہیں جھکنا بھی پڑ جائے تو جھک جائیں، کہیں کمپرومائز کرنا پڑ جائے تو کر لیں۔ دہشت گردوں کے ساتھ آپ ہاتھ ملا رہے ہیں، لیکن جو پاکستان کے اندر جو دیگر سیاسی جماعتیں اور رہنما ہیں ان سے آپ نفرت کر لیں، کہتے ہیں میں ان سے ہاتھ نہیں ملا سکتا ہوں۔ ایسے نہ کریں، لوگوں کے جذبات کو نہ خراب کریں، لوگوں کو ایموشنلی بلیک میل نہ کریں، لوگوں کی سوچ، جذبات، خیالات کو آپ پورٹرے کرتے ہیں، ان میں ایک مہمیز کرتے ہیں ان کو، اور پھر اس کی بنیاد پر لوگوں کو دھوکہ دینے والا کام، یہ ناقابل برداشت ہوگا۔ خان صاحب اس کے نتائج آپ کو بھگتنا پڑیں گے۔ بہتر ہوگا کہ کسی بھی بھیانک انجام سے پہلے آپ اپنے رویے کے اوپر نظر ثانی کریں، آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں۔ ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ بہت سارا اپنا خیال رکھیں، ہمارے سننے والے، دیکھنے والے اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں، پاکستان کے بارے میں سوچیں، پاکستان کے لیے کوشش کریں، پاکستان کے لوگوں کے لیے سوچیں، پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے ہم وقت تیار ہیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ولاگ میں۔ پاکستان زندہ باد۔